ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ السلام علیکم ناظرین، دس از عمران کھٹانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دن نیوز کراچی۔ آج کے پروگرام کا جو مین ٹائٹل ہے وہ ہے حضور آپ ہار چکے ہیں، مان جائیں کہ آپ ہار چکے ہیں، آپ کا لنڈن پلان وڑ گیا ہے۔ راتوں رات عدالتیں کھلتی ہیں، سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائی جاتی ہیں، لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، سندھ سے تھیلوں کے تھیلے پیسوں کے جاتے ہیں اور لوٹے بنائے جاتے ہیں۔ پنجاب میں پارٹی کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، پنجاب میں ڈرامہ لگایا جاتا ہے اور راتوں کو عدالتیں کھول کر ایک شخص کو ڈائری کے ساتھ گھر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور تب کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی کی۔ ناظرین، پنجاب میں جب یہ سارا ڈرامہ رچانے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد 13 جماعتوں کے ایک ٹولے کو ملک پر مسلط کر دیا جاتا ہے، چون چون کے مربے کو ملک پر مسلط کر دیتے ہیں، تو پھر پنجاب میں بائی الیکشنز، پورے ملک میں بلکہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، کچھ ریزائن کیے جاتے ہیں 25 سیٹوں پر، اور 25 سیٹوں پر نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کروائے جاتے ہیں، جن کو بائی الیکشنز کہتے ہیں۔ بائی الیکشنز میں وہ شیر جوان 17 سیٹوں کے ساتھ پھر نمایاں، 13 جماعتیں مقابلے میں 17 سیٹوں کے ساتھ پھر نمایاں۔ پھر کیا ہوا ناظرین؟ الٹا بدنامی کا داغ ہمیشہ کے لیے اپنے بدن پر لگوا لیا گیا، عوامی ہمدردیاں کھو بیٹھے۔ پھر کیا ہوا؟ وزیر آباد جیسا بھونڈا حملہ کروایا گیا، وہ شیر جوان اپنی تحریک لے کر نکلا اور وزیر آباد میں دن دہاڑے اس پر بھونڈے طریقے سے حملہ کروایا گیا، گولیوں کی بوچھاڑ، ہر طرف ہلچل، اور وہ شیر جوان جب زخمی حالت میں کنٹینر سے باہر آتا ہے تو وہ مکہ لہرا کر پھر اپنا عزم پختہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ ناظرین، وہ زخمی حالت میں دوبارہ سے زخمی ٹانگ کے ساتھ دوبارہ اٹھتا ہے اور پھر پیشیاں، عدالتیں، مقدمے، 150 کے قریب ایف آئی آرز، ہر روز پیشی پہ پیشی بھگتتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنے مخالفین پر ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ ناظرین، پنجاب میں اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، وہ شیر جوان ایک پتا پھینکتا ہے، وہ اسمبلیاں توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میدان میں الیکشن کرواؤ۔ حضور والا کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ یہ آئین کو، قانون کو روندتے ہوئے، آئین اور قانون کو روندتے ہوئے الیکشن سے انکاری ہوئے۔ 8-10 ماہ سے وہاں پر ایک نگران گورنمنٹ ہے جو کہ کسی قانون کے دائرے میں نہیں آتی، لیکن وہ چل رہی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ پھر وہ دن آ جاتا ہے جب اسلام آباد کی 4 دیواری کو پھلانگتے ہوئے، کمروں کے شیشے توڑتے ہوئے، اس مرد مجاہد کو گردن سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے، عوام کو غصہ دلاتے ہوئے اسے گاڑی میں ڈال کر لے جایا جاتا ہے ایک دہشت گرد کی طرح۔ عوام کے غصے کو، عوام کی محبت کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا ناظرین؟ پھر 9 مئی ہوا۔ 9 مئی جس کی مذمت بعد میں ہر پاکستانی نے کی، جس کی مذمت بچے بچے نے کی، 9 مئی جس کی آج تک تحقیقات نہیں ہو سکی، 9 مئی جس کے بارے میں ہمیں پوری قوم کو پتہ نہیں چل سکا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس 9 مئی میں
اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. اس پر سائفر، اس پر توشہ خانہ، اس پر عبد القادر یونیورسٹی کیس. ناظرین، اس دوران 9 مئی کی آڑ میں عام عوام، ہزاروں کی تعداد میں عوام کو اغوا، گرفتاریاں کر کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. اس میں سے کئی لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ آخر ہیں کہاں. انہیں مار دھاڑ، ہر طرح کا حربہ آزما کر تشدد کیا جاتا ہے. صرف یہی نہیں، صحافیوں کو لے کر، اگر صحافیوں کو دیکھا جائے، ان کی زبان بندی، چینلز کو دیکھا جائے تو اس پہ ہم کچھ دکھا نہیں سکتے، اس پہ پابندی، اس کی تصویر پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. ارشد شریف مرحوم کو کینیا میں قتل کر دیا جاتا ہے. عمران ریاض کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، اسے اغوا کر کے، تشدد کر کے اس کی زبان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے. جناب مرد مجاہد کو توشہ خانہ میں، کبھی سائفر کیس میں، کبھی عبد القادر یونیورسٹی کیس میں، کبھی نیب لے کر جا رہی ہے، کبھی پنجاب پولیس لے کر جا رہی ہے، کبھی اسلام آباد پولیس لے کر جا رہی ہے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں. خیبر سے لے کر کراچی تک مقدمات ہی مقدمات. لیکن ہوا کیا؟ پھر 9 مئی کی آڑ لے کر ایک پریس کانفرنس کا سیزن چلا. پارٹی کو توڑا گیا، ممبران کو ہراساں کیا گیا، کچھ پر تشدد کیا گیا، کچھ کو اغوا کیا گیا، کچھ کی فیملیز کو ڈرایا دھمکایا گیا، کچھ کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، بہنوں کی، ماؤں کی عزتیں پامال کی گئی، ان کے سروں سے چادریں نوچی گئی. پھر پریس کانفرنس کروائیں گے، کوئی رو کر، کوئی غم زدہ، کوئی ڈر کر، کسی کے منہ پر مکے چپاٹے مار کر، میک اپ سے فیس چھپا کر پریس کانفرنس کروائی گی، پارٹی سے لا تلقی اختیار کروائی گی، اور ذمہ دار اس مرد مجاہد کو ٹھہرایا گیا. لیکن پھر ہوا کیا؟ کہا گیا یہ چور ہے، یہ گھڑی چور ہے، یہ یو ٹرن خان ہے، یہودی ایجنٹ ہے، غیر شرعی نکاح ہے، یو ٹرن خان ہے. اس طرح کے لقب دے کر بولا گیا کہ یہ 2 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکے گا، یہ مر جائے گا، یہ نشہ کرتا ہے، یہ زانی ہے، یہ ملک دشمن ہے، یہ 4 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکے گا، یہ پاکستان سے بھاگ جائے گا، یہ لندن چلا جائے گا، یہ دبئی چلا جائے گا، اس کو کوئی بھی ملک اپنے پاس بلا لے گا، امریکہ چلا جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ اس نے ثابت کیا کہ وہ اپنی قوم کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا جب تک کہ وہ قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلا دیتا. ناظرین، ان تمام حربوں کو آزمانے کے باوجود اگر پکچر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ الحق ہے. جب تک قوم خود اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوتی، کوئی دوسرا اس کی مدد نہیں کرتا. یہ میرا ملک ہے، میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ یہ میرا گھر ہے، میں اپنے ملک میں رہوں گا، اگر میں کہیں گیا تو میں مر جاؤں گا. عمران خان یہ چاہتا ہے کہ وہ جب مر کر اللہ کی عدالت میں پہنچے تو سرخ روح ہو کر بولے کہ یا اللہ، میں اپنی قوم کے لیے ڈٹا رہا اور اپنی قوم کے لیے کی حقیقی آزادی کے لیے، اپنی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے کوشش کرتا رہا. پھر کہا گیا یو این کی اسمبلی میں وہ شیر گرجا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب آپ لوگ گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں دل میں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے. تو خدا را ایسا مت کیجیے. اگر ہم آپ کی دل آزاری کریں تو آپ کو کیسا محسوس ہو؟ اس نے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا، لیکن ہوا کیا؟ پارٹی توڑ دی گئی، انتخابی نشان چھین لیا گیا، الیکشن کمیشن پارٹی بن گیا، الیکشن کمیشن نے بلہ چھین لیا. لیکن ہوا کیا؟ وہ عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے، اس کی ایک ایک بات عوام کے دلوں میں اتر چکی ہے، وہ لوگوں کا عشق بن چکا ہے. آپ کے تمام حربے جو آپ نے آزمائے وہ آپ کے مخالف گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کی 22 سالہ ایفرٹ میں اسے 50% مارکس دوں گا، باقی کا 50% کام حضور آپ نے کر دیا. اس وقت وہ 100% پہ ہے، آپ اسے نہیں روک سکتے. عمران خان کو آپ نہیں روک سکتے. خدا را عوام کے جذبات سے مت کھیلیں. عوام جسے چاہے، یہ آئین اور قانون عوام کو اجازت دیتا ہے، وہ جسے چاہے وہ چنے، جسے چاہیں وہ اپنا لیڈر مانے. آپ ان سے یہ حق نہیں چھین سکتے. یہ پاکستان کا سوال ہے، یہ اس 25 کروڑ عوام کا سوال ہے. خدا را اس بات کو سمجھیے. آپ صاف اور شفاف الیکشن کروائیے، نہ کہ آپ شریف الیکشن کروانے کی کوشش کریں. آپ نے مختلف تجربات کر لیے، کر چکے، تجربات کی انتہا کو چھو لیا، لیکن کیا ہوا؟ اس لیے صرف پاکستان کا سوچیں اور عوام کو اس کا حق دیں، حق رائے دہی دیں. وہ جسے چاہیں اپنا لیڈر چنیں. حضور آپ ہار چکے ہیں، آپ ہار مان جائیے اور صاف اور شفاف الیکشن کروائیے. آپ کا میزبان عمران کھٹانہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.